مومنا اقبال کو ایک دم مریم نواز کیوں سپورٹ کرنے لگ گئی ہیں؟ جنرل فیصل نصیر پر کیا الزامات لگ رہے ہیں؟ یعنی کہ جو یہ کیس ہے مومنا اقبال کا اور ثاقب بشیر کا، جو کہ ایم پی اے ہیں پنجاب کے، یہ دوستو اتنا بھی سمپل نہیں ہے، بلکہ یہ پنجاب کی پاور گیم کو اب ہلا کر رکھ دے گا۔ سٹوری سن کر آپ کو بھی مزہ آنے والا ہے دوستو کہ کیسے اب پنجاب کی سیاست اس ایک کیس سے بدلنے والی ہے، بالکل بدلنے والی ہے۔ یعنی مریم نواز اداکارہ مومنا اقبال کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، جو کہ اس صوبے کی چیف منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن دوسری طرف جنرل فیصل نصیر جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگوں میں آتے ہیں، وہ ثاقب بشیر کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی مریم نواز کو پنجاب حکومت دلوائی ہے۔ چل کیا رہا ہے ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے دوستو رکھتے ہیں۔ یہاں کل میاں علی اشفاق نے پریس کانفرنس کر کے مومنا اقبال کو کافی ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مہنگے تحائف جو ہیں وہ لیتی تھیں ثاقب بشیر سے، تو معاملہ جب خراب ہوا کہ ثاقب بشیر نے ان سے یہ تحائف واپس مانگ لیے۔ اس چیز پر دوستو وکیل میاں علی اشفاق جو ہیں وہ خود ہی عوام میں ڈیفیم ہو گئے ہیں کہ وہ کیسے ایک خاتون پر میڈیا پر آ کر یہ الزامات گھٹیا لگا رہے ہیں۔ عدالت میں لگاتے، بند کمروں میں لگاتے، کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی اداکارہ مومنا اقبال کی۔ اب یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ رضوان رضی جو کہ دادا کہتے ہیں ان کو، وہ مریم نواز کے بہت سپورٹر ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک صاحب نے اپنی قانونی بیگم کی موجودگی میں ایک دوسری خاتون کو ڈیفنس میں بنگلہ، گاڑی اور کریڈٹ کارڈ لے کر دیا۔ اس کے بعد اس اضافی خاتون نے قانونی بیگم کو فون کر کے ساری صورتحال اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی آمد اور جامد کا ڈیٹا دیا۔ قانونی بیگم نے اضافی خاتون کو کہا کہ تم ہراسگی کا الزام لگا دو۔ یعنی کہ معاملہ تب سنگین ہوا جب ثاقب چدڑ کی دوسری بیوی کو پتا چلا کہ مومنا اقبال کو یہ بڑے بڑے تحائف دے رہے ہیں۔ یہاں پر دوستو یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹورز کرتے تھے، کبھی یورپ، کبھی دبئی، کبھی کہاں شاپنگ کرواتے تھے جو ثاقب چدڑ ہیں مومنا اقبال کو، اور یہاں تک دونوں میں جو ہے وہ شادی کی باتیں بھی چلنے لگ گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کو شادی کرنی ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ ثاقب بشیر کو کہیں کہ اتنا ٹائم ہمیں ہو گیا ہے ساتھ پھرتے ہوئے، تو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دوستو اصل مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوا کہ ان کی دوسری بیوی کو پتہ چل گیا، اور اس کے بعد جب معاملہ سنگین ہوا تو ثاقب بشیر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تحائف مانگ لیے۔ تو یہاں پر دوستو اسد طور ہیں، انہوں نے بھی میاں علی اشفاق کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی مرضی سے تحائف دیے ہیں، دو لوگوں کی کنسنٹ تھی، تو ان تحائف میں برا کیا ہے؟ اداکارہ نے بالکل اچھا کیا کہ اس کو تحائف واپس نہیں کیے، یہ گھٹیا انسان ہے۔ یعنی کہ پہلے تحائف دیتے ہو اور اس کے بعد دھمکیاں دیتے ہو کہ اس کو واپس کرو۔ جب مومنا اقبال نے کہا کہ شادی کرو تو اس نے شادی کرنے سے بھی انکار کیا کیونکہ اس کی پہلی بیوی کو پتا چل گیا تھا۔ اب عادل راجہ نے جو خبر بریک کی ہے دوستو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ پنجاب میں پاور گیم کیا شروع ہو گئی ہے۔ عادل راجہ نے کہا کہ پنجاب جو پی ایم ایل این حلقوں میں سیاسی ڈرامہ جو ہے وہ زور و شور سے چل رہا ہے۔ ثاقب چدڑ جو آئی ایس آئی کے ڈی جی سی فیصل نصیر عرف ڈرٹی ہیری کا لاڈلا کہلاتا ہے، کلیدی پارٹی لیڈروں کی شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ فیصل نصیر نے ثاقب چدڑ کے لیے پنجاب حکومت میں وزارت دلوانے کی بھرپور کوشش کی۔ مریم اورنگزیب نے اس کی مخالفت کی۔ ان کے انکار کے بعد فیصل نصیر نے مبینہ طور پر مریم اورنگزیب کو فون کیا اور انہیں گالیاں دی، یعنی کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو ثاقب چدڑ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، مریم نواز جو ہیں ان کی مخالفت کرتی ہیں، اسی لیے دونوں میں لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت اداکارہ کا ساتھ دے رہی ہیں۔